السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ عرب کنٹری میں یا عرب ممالک میں سب سے زیادہ جادو اور تعویذ مغرب میں ہوتا ہے۔ تو میرا ایک دوست ہے، سعودی العربی میں ہے، اس نے اپنا یہ واقعہ مجھے بھیجا کہ ابو خالد یہ میرا واقعہ آگے بیان کر لو یا شیئر کرو۔ تو یہ بندہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان سندھ سے تعلقات ہے، میرا تعلق ہے، میں بہت ایک غریب گھرانے سے میرا تعلقات ہے۔ تو ایک دوست نے میرے لیے ویزا کیا سعودی کا اور میں سعودی پہنچا۔ تو پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رخ جو ہے کاروبار کی طرف اور بزنس کی طرف کر لیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، میں لیبر بھی بن سکتا تھا مگر اللہ نے میرا رخ اس طرف کر لیا، اور میں اپنا کاروبار اور اپنا بزنس میں بہت ہی آگے چلا گیا کہ جتنے ہمارے گھر میں مشکلات تھے سب ختم۔ تو سندھ میں نے کافی پراپرٹی یعنی زمین جائیداد بھی لے لیا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو ابھی اپنا بچوں کو سعودیہ لے کر آؤں۔ تو میں گیا پاکستان، گھر والوں کو بتا دیا کہ ابھی میں اپنا بچوں کو اپنا ساتھ سعودیہ لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن گھر والوں نے منع کیا کہ آپ بچوں کو ساتھ مت لے کے جاؤ۔ لیکن میں ضد پہ کھڑا رہا کہ بھائی الحمدللہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میرا اچھا سا بزنس چل رہا ہے، میں اپنا بچوں پہ خرچ کر سکتا ہوں، تو بہتر ہے کہ میرا بچے میرے سامنے ہو تاکہ صبح میں ڈپٹی پہ جاؤ، رات کو آ جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہو۔ یہی تو زندگی ہے، چند دن زندگی کا یہی تو ہے۔ لیکن گھر والوں نے نہیں مانا، مگر میں نے ان کا بات بھی نہیں مانا۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے ویزا کر کے سعودی عربیہ لے کر آیا۔ تو جب سعودی عربی لے کر آیا، 2 ماہ کے بعد میرے گھر میں سمجھو کہ ایک مشکلات پیدا ہوا یا بن گیا کہ میرے بچوں پہ جنات کا اثرات۔ تو جب ایک بچے کو جن پکڑ لیتا تو وہ دوسرے کے ساتھ لڑنا، اس دوسرے بچے کا بال کھینچنا، وہ دوسرے بچے کو کاٹنا۔ تو سمجھو کہ میرے گھر میں ایک لڑائی کا ماحول بنا، اور بیوی پریشان۔ جب وہ پریشان ہوتی تو مجھے کال کر لے کہ آ جاؤ، بچوں کو یہ مسئلہ ہے۔ تو مجھے اپنا بزنس اپنا کاروبار چھوڑ کے گھر پہ آنا ہوتا تھا کہ ابھی کیا کریں ان کے ساتھ۔ تو سعودی میں کوئی ایسے اس چیزوں پہ بڑا پابندی ہے، تعویذ اور جادو کے بارے میں کوئی مولوی کوئی بزرگ، تو بہت پریشان رہا۔ تو آخر کار میرا توجہ جو ہے کاروبار کے سائڈ سے بزنس کی طرف سے ہٹ کے گھر کی طرف، کہ اتنا پریشان رہا۔ تو یہاں تک میں پہنچ گیا کہ میرا کاروبار پورا ختم ہوا۔ اب مجھے گھر کا کرایہ بھی میرے لیے مشکل بنا کہ گھر کا کرایہ کیسے میں دے دوں۔ تو میرا ایک دوست سعودی والا، اس سے میں نے بیان کیا کہ یار میرا یہ ماحول بنا اور میرا اچھا بزنس کاروبار تھا، اب گھر کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں، کوئی راستہ کوئی بزرگ کوئی اللہ کا ولی ہے آپ کی نظر میں؟ تو اس نے کہا ادھر تو نہیں ہے، میرا ایک دوست ہے مغرب میں، مولوی ہے، میں اس کو بلا لیتا ہوں دبئی، اور ہم دونوں چلے جاتے ادھر، آپ اپنا اس کے سامنے اپنا حال احوال رکھ دے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس مولوی کے لیے ویزا نکالا دبئی کا۔ تو وہ مولوی صاحب دبئی پہنچے اور ہم سعودی سے بھی دبئی آ گئے۔ تو جب ہم اس ہوٹل پہ گئے جہاں پہ مولوی صاحب ٹھہرا ہوا تھا، تو میں جب مولوی صاحب کے روم کے لیے روانہ ہوئے کہ ابھی اسے ملنے جا رہا ہے، تو میرا جسم اتنا بھاری ہوا کہ مجھے اتنا نیند آنے لگا کہ جیسے میں 1 ماہ سے بالکل نہیں سویا ہوں، کہ میں بس ابھی میں سو ہی جاؤں۔ تو دوست نے بولا کیا ہو؟ میں بولا یار پتہ نہیں، میرا جسم اتنا بھاری ہو رہا ہے، مجھے ایسا کہ میں ابھی ادھر ہی سو جاؤں۔ تو دوست نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، چلو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مولوی کے روم پہ ہم لوگ چلے گئے۔ تو جب مولوی صاحب سے ہاتھ ملایا، بیٹھ گئے، تو میرا جسم ایک دم ہلکا، جو تھکاوٹ تھا یا جو باری پن تھا وہ دور ہو گیا۔ تو مولوی صاحب کے سامنے میں نے اپنا پورا کہانی بتا دیا کہ یہ بات ہے، آپ مجھے خالی اس شخص کا نام بتا دیں
جس نے میرا زندگی تباہ کیا، جس نے میرا بچوں کی زندگی تباہ کیا، جس نے میرا کاروبار تباہ کیا، آپ خالی اس شخص کا نام مجھے بتا دیں بس۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں مغرب کا ہوں، آپ پاکستان سے ہو، میں اس شخص کا نام بتا دوں گا، لیکن اس مولوی کا نام نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن جو شخص نے یہ کام کیا ہے اس کا نام میں بتا سکتا ہوں۔ میں بول بس وہی بتا دوں، میں دیکھ کہ میرا دشمن ہے کون۔ تو ہو گیا، ایک دوسرا روم ادھر گیا، 10-15 منٹ کے بعد آ گیا میرے سامنے، سمجھو ایک ویڈیو رکھ دیا جیسے مووی ہو ایسا۔ تو جب میں وہ مووی یا وہ ویڈیو دیکھ کے میں حیران رہ گیا، میرا آنکھیں کھلے رہ گیا کہ یار اب یہ بندہ میرے گھر کے بندہ، یہ میرا دشمن۔ افسوس، ارمان، دیکھا کہ پورا نقشہ میں میرا بابی یہ ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ تو بڑا افسوس، بڑا دکھ ہوا کہ رب اس گھر کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اس بابی کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اس بھائی کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اس گھر والوں کے لیے میں نے کیا نہیں کیا۔ اگر بھائی کا بچے کو اس کریم کا ضرورت ہوتا تو وہ بھی میں لے لیتا، بڑی چیزیں چھوڑو۔ اگر اس بھائی کا بچوں کو ٹافی کی ضرورت ہوتا وہ بھی میں لے لیتا، بڑے چیزوں کو چھوڑ دی۔ یہ میرے ساتھ ایسا کر رہے، یہ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو بڑا دکھ، بڑا افسوس ہوا۔ تو ادھر سے ہم لوگ چلے گئے سعودی، اور سعودی سے میں نے ٹکٹ لے کے سیدھا پاکستان چلا گیا۔ پاکستان چلا گیا، ماں اور باپ اور بھائی اور بھابھی کو بلا لیا کہ بھئی یہ کہانی ہے اور یہ بات ہے۔ تو بابی نے شروع میں تو بالکل ماننے سے انکار کر لیا کہ میں کیسے ایسا کر سکتی ہوں، آپ میرے بھائی ہو، آپ ہمارے بزرگ ہو، آپ کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہے، آپ کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اسکول ہے، یعنی جو بھی باتیں تھے کہہ دیا کہ یہ وغیرہ۔ تو جب میں نے اس کے سامنے پورا حقیقت بتا دیا، ویڈیو جیسے باتیں اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ پھر جا کر اس نے مان لیا کہ واقعی یہ کام میں نے کیا۔ ارے کم بخت، بدبخت، کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کس چیز کی ضرورت تھی آپ کو؟ کہتے کسی چیز کی ضرورت نہیں، خالی آپ کا نام اور آپ کی شہرت، بس۔ کہ جس محفل میں میں چلے جاتی تھی یا جس مجلس میں آپ کا ہی تعریف ہو رہا تھا، میرا شور کا نہیں، آپ کا نام، گھر والے بھی آپ کا تعریف، باہر والے بھی آپ کی تعریف، یہ مجھ سے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کی تعریف ہر جگہ پہ اور میرا شور کا نہیں۔ اس وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا، اور آپ مجھے معاف کر لو، بس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تو ہو گئی۔ میں نے بولا کیسے معاف کر لیا آپ کو؟ آپ نے میرا زندگی، میرا بچوں کا زندگی، میرا کاروبار، اس گھر کی خوشی کو تباہ و برباد کر لیا، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ معاف کر لو۔ تو بھائی کو بولا ابھی فیصلہ تیرے ہاتھ میں، کیا کر لو گی؟ تو بھائی نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، خالی اس کو طلاق دے سکتا۔ تو بھائی نے اپنا اس بیوی کو طلاق دے دیا، اور میں وہ پاکستان سے واپس سعودیہ پہنچ گیا۔ والسلام علیکم۔